السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں، میں نے آپ کے لیے ایک بہترین ٹاپک لایا ہے۔ آئیے چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آج کی موضوع ہے دحیہ کلبی کون تھے؟ پیارے بھائیوں، دحیہ کلبی دحیہ ابن خلیفہ ابن فروہ ابن فضالہ ابن زید ابن امر القیس ابن خزج ابن عامر ابن بکر ابن عامر الاکبر ابن عوف بن بکر بن عوف بن عزرہ بن زید اللات بن رفیدہ بن سور ابن کلب ابن وبرا الکلبی۔ یہ مشہور صحابی ہے، انہیں حسن صورت میں بڑی شہرت حاصل تھی۔ جبریل علیہ السلام آن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دحیہ کلبی کی صورت میں آیا کرتے تھے۔ خلافت معاویہ ابن ابی سفیان میں وفات پائی۔ جنگ احد اور اس کے بعد کے تمام اسلامی معرکوں میں کفار سے لڑتے رہے۔ 6 ہجری میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روم کی بادشاہ قیصر کے دربار میں اپنا مبارک خط دے کر بھیجا، اور قیصر روم حضور علیہ السلام کا نام مبارک پڑھ کر ایمان لے آیا، مگر اس کی سلطنت کے ارکان نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چمڑے کا موزہ بطور نذرانہ پیش کیا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول فرمایا۔ یہ مدینہ منورہ سے شام میں آ کر مقیم ہو گئے تھے اور حضرت امیر معاویہ کے زمانے تک زندہ رہے۔ حضرت دحیہ کلبی صحابہ کرام میں بہت خوبصورت شخصیت کے مالک تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام عام طور پر ان کی شکل میں آیا کرتے تھے۔ بعض دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرتے سنا، اور ایک دفعہ تو 20 صحابہ نے انہیں دیکھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ قیدیوں میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، وہ دحیہ کلبی کے حصے میں آئے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مل گئی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر کو خط لکھ کر اس کو اسلام کی دعوت دی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خط دحیہ کلبی کے ہاتھ بھیجا تھا، اور یہ حکم دیا تھا کہ وہ اس خط کو سردار بصرہ کے حوالہ کر دے تاکہ وہ اس کو قیصر تک پہنچا دے۔ امام احمد رحمہ اللہ نے دحیہ کلبی سے روایت کیا کہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے لیے گدے کو گھوڑی پر جفتی کراؤں گا، اور آپ کے لیے خچر پیدا ہوگا، اور آپ اس پر سواری فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ لوگ کام کرتے ہیں جو نہیں جانتے۔ پیارے بھائیوں، آپ رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ بدر سے پہلے اسلام لائے، مگر غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے۔ حالات زندگی اس کا یہ ہے، آپ ایک تاجر تھے، اور جب بھی تجارتی قافلہ لے کر مدینے پہنچتے تو لوگ سامان تجارت دیکھنے کے لیے آ جاتے اور آپ سے سامان خرید لیا کرتے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ کپڑے لائے گئے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک کپڑا آپ کو عطا کیا اور فرمایا، اس کپڑے کو 2 ٹکڑے کر لو، ایک سے اپنے لیے قمیص بنا لو اور دوسرا اپنی بیوی کو دے دینا کہ وہ اس کو اپنی اوڑھنی بنا لے۔ جب آپ جانے لگے تو فرمایا، اپنی بیوی سے کہنا کہ اس کے نیچے کوئی دوسرا کپڑا لگا لے تاکہ بدن نہ جھلکے۔ فتح خیبر کے موقع پر سیدنا دحیہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے قیدی عورتوں میں سے ایک لونڈی دے دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ
اور ایک لونڈی لے لو۔ آپ نے سیدہ صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالی عنہا کو منتخب کیا۔ اس پر ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بنو قریظہ اور بنو نذیر کی سیدہ صفیہ کو دحیہ کے حوالے کر دیا، حالانکہ وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شایع نشان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دحیہ کو صفیہ سمیت بلاؤ۔ سیدنا دحیہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر حاضر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھ کر سیدنا دحیہ سے فرمایا قیدیوں میں سے کوئی دوسری لونڈی لے لو۔ پھر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ پر اسلام قبول کیا۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر کے ان سے شادی کر لی اور ان کی آزادی ہی کو ان کا مہر قرار دیا۔ شام کے شہر دمشق کے ایک گاؤں میں آپ کا قیام رہا۔ ایک مرتبہ رمضان میں آپ اپنی بستی سے سفر کر کے دوسری بستی تشریف لے گئے۔ مسافر ہونے کی وجہ سے آپ اور آپ کی بعض رفقا نے روزہ نہیں رکھا۔ سفر میں ساتھ روزہ رکھنے والے کچھ لوگوں کو یہ بات ناگوار گزری۔ جب آپ اپنی بستی میں واپس تشریف لائے تو جن لوگوں نے روزہ رکھا تھا ان کے بارے میں ارشاد فرمایا اللہ کی قسم آج جو میں نے دیکھا کہ اسے دیکھنے کا گمان بھی نہیں کرتا تھا کہ لوگ سیرت رسول اور اصحاب رسول کی طریقہ کار سے اتنے بے رغبت ہو گئے ہیں۔ اس وقت آپ نے دعا کی اے اللہ میری روح قبض فرما لے۔ آپ کی وفات حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور حکومت میں ہوئی۔ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کی موت دمشق کے شہر مزہ میں ہوئی اور وہی دفن ہوئی۔ آپ کی قبر مبارک مزہ گاؤں کے ایک پہاڑ کی چوٹی پر واقع ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔